سائیکولوجی کہتی ہے کہ آپ کے بغیر جس کا دن گزر سکتا ہے اس کی آپ کے بغیر زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ حقیقت پسند بننا یا بیوقوف بنے رہنا آپ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ تعلقات ٹھیک کرنے کے بجائے اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہونے کے حق میں رہیں، کیونکہ آپ کی نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا محبت سے زیادہ اہم ہے۔ ڈی پی ہٹانے سے اچھا ہے زندگی سے وہ لوگ ہٹاؤ جن کی وجہ سے ڈی پی ہٹانی پڑ رہی ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق 80% لوگ اپنے جذبات اور احساسات کو اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے لوگوں کا ان کے احساسات کو سمجھنا ناممکن ہے۔ تعلق ختم ہو جانے کے بعد بھی کچھ لوگ کبھی کبھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کو آپ کی یاد آ رہی ہے، بلکہ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے دیے ہوئے درد کو بھول کر پھر سے خوش تو نہیں رہنے لگ گئے۔ اپنے پلان لوگوں کو نہ بتائیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس کے متعلق ہر کسی کو بتاتے نہ پھریں۔ پہلے اپنا مقصد حاصل کریں، پھر لوگوں سے کہیں۔ مرد جس عورت کو اپنی پہلی محبت کی ناکامی کا قصہ سنا رہا ہوتا ہے وہ دوسری محبت اسی عورت سے شروع کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ آپ مستقبل کی فکر کرنے کی عمر میں محبت کے دکھ پال کر بیٹھ جاؤ اور عمر ساری ناکامیوں اور مشکلوں کی نظر کر دو۔ نفسیات کے مطابق جو بات کرتے وقت اونچا بولے تو سمجھ جاؤ ایسا بندہ فضول گوئی زیادہ کرتا ہے۔ جو بات کرتے وقت رک کر بولے تو سمجھ جاؤ ایسا بندہ ہر کام کو بھی ٹھہر ٹھہر کر کرتا ہے۔ جو بات کرتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرے تو سمجھ جاؤ بندہ دھوکہ دینے میں ماہر ہے۔ جو بات کرتے وقت صرف پیسے اور دولت کی باتیں کرے تو سمجھ جاؤ ایسا بندہ ذہن کا غریب اور لاچار قسم کا ہے۔ اگر آپ کو کسی دوسرے شخص کی سانس لینے، کھانا کھانے، چلنے اور دیگر آوازوں پر بہت شدید غصہ آتا ہے اور ایسے لوگوں کی آوازیں بہت زیادہ عجیب اور ناگوار محسوس ہوتی ہیں تو آپ میں سوفونیا نامی بیماری کا شکار ہیں۔ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ لوگوں کی زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی بھی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ مسلسل سٹریس میں رہنے سے آپ کی جلد پر جھریاں پڑنے اور آنکھیں بجھنے لگتی ہیں۔ سٹریس کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور تدیر جوان رہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ یک طرف محبت میں کئی سال برباد کر دیتے ہیں ان میں خود اعتمادی اور عزت نفس کا عنصر عام لوگوں سے بہت کم ہوتا ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انسان سے نہ جیتے، انسانوں کے دل جیتے، انسانوں پر نہ ہنسے، انسانوں کے ساتھ ہنسے۔ لالچ میں آ کر یا بوریت دور کرنے کے لیے 4 دن محبت نامی تعلق کی خاطر اپنی شخصیت خراب نہ کریں، اپنی پرسنالٹی بہتر رکھیں۔ آپ کو بہترین لوگ ملیں گے۔ آپ کی انا کی وجہ سے 4 لوگ آپ کو چھوڑ کر تو جائیں گے، لیکن آپ کی بہتر شخصیت کی وجہ سے 8 لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اس شخص سے زیادہ دیر تک خفا رہنا ناممکن ہے جس سے آپ سچا پیار کرتے ہیں۔ اگر کسی رشتے میں غصہ 3 دن سے زیادہ دیر تک رہتا ہے تو سمجھ لیں وہاں سچی محبت نہیں ہوگی۔ جب آپ کسی کو مس کرتے ہیں تو آپ بنا کسی وجہ کے ہی اندرونی طور پر بہت خوش یا اداسی محسوس کرنے لگتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے دوستوں سے ملنا آپ کو ذہنی طور پر پرسکون اور خوش تو کرتا ہی ہے، تاہم دوست آپ کے درد کے لیے ایک قدرتی مداوا بھی ہے۔ آج انسان جتنا وقت اور انرجی دوسروں کو متاثر کرنے میں لگا رہا ہے، اگر اتنا وقت خود کو مطمئن اور خوش کرنے میں لگائے تو شاید زندگی کے رنگ ہی کچھ اور ہوں۔ سب لوگ ایک جیسے ناقدرے اور بے حس نہیں ہوتے، کسی ایک کی وجہ سے ہر نئی دستک کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں وہی لوگ آپ کی زندگی میں رہنے اور اہمیت پانے کے حقدار ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ سے محبت، اپنیت اور عزت سے پیش آتے ہیں، جو برے موڈ میں بھی آپ کے ساتھ اچھے رہتے ہیں۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ معصوم بن کر رد عمل بتا کر ہمدردیاں سمیٹتے ہیں، کیونکہ عمل بتانے سے اپنا مکروہ چہرہ سامنے آتا ہے۔ جب آپ کسی شخص کے عادی ہو جاتے ہیں تو اسے بات کیے بنا آپ کو نیند تک نہیں آتی، آپ کو ان کا احساس، آواز، کالز یا میسج دیکھے بنا سکون نہیں ملتا۔ اپنے ایکس کو دوسروں کے ساتھ دیکھ کر اداس نہ ہوا کرو، اپنی پرانی چیزیں غریبوں کو دینا سیکھو۔ دھوکہ صرف محبت میں نہیں، دوستی میں بھی ملتا ہے، اور دوستی میں ملنے والا دھوکہ محبت میں ملنے والے دھوکے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ محبت اذیت نہیں دیتی، بلکہ اس شخص سے محبت کرنا اذیت دیتا ہے جسے یہ معلوم نہ ہو محبت کیسے کرتے ہیں۔ جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ سکون تمہاری اپنی ذات میں چھپا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی مکمل نہیں کر سکتا، تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو، اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لو گے اس روز تمہیں سکون مل جائے گا۔ نفسیات کہتی ہے کہ محبت کے جال میں الجھے ہوئے شخص کو یہ سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ تم سے محبت نہیں کی جا رہی، تم صرف محبت کے نام پر استعمال کیے جا رہے ہو۔ اگر آپ اپنے من پسند شخص سے 8 سیکنڈ گلے ملیں تو اس وقت آپ کا 80% ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ جس عورت میں یہ 2 نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جاؤ کہ وہ کنواری نہیں بلکہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ نمبر 1، وہ سیدھے طریقے سے نہیں چلے گی۔ نمبر 2، اسے نئے مردوں سے خفیہ طور پر ملنے میں شرم محسوس نہیں ہوگی۔